میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ وکٹر فرینکل 20ویں صدی کا مشہور ماہر نفسیات تھا۔ ایک رات اسے ایک عورت نے فون کیا اور کہا وہ خودکشی کرنے لگی ہے۔ وکٹر نے پوچھا کیوں؟ اس نے اپنے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ وکٹر ہر مسئلے پر دلیل سے اس کو جواب دینے لگا۔ رات گزرتی گئی اور آخر عورت نے اس سے وعدہ کیا وہ مطمئن ہو گئی ہے، وہ خودکشی نہیں کر رہی۔ آپ اس دور کے کسی بھی کھیل کے کسی عظیم کھلاڑی کو دیکھ لیں، یہ اپنے ساتھ کوچ رکھتے ہیں، کوئی ایسا شخص جو ان کے اپنے کھیل اور اس کے منصوبہ بندی میں رہنمائی کر سکے۔ کیا کوچ اور استاد ایک ہی ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ایک استاد کے پاس ایک ہی وقت میں بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن ایک کوچ کے پاس بس ایک شاگرد یا ایک ہی ٹیم ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے کوچ بنیں۔ استاد تو اسکول نے ان کے لیے بہت سے رکھے ہیں، ہر مضمون کا استاد وہاں دستیاب ہے، ان کے پاس کوچ نہیں ہوتا۔ کوچ کھلاڑی سے بہتر وہ کھیل نہیں کھیل سکتا، کھلاڑی بھی یہی جانتا ہے، لیکن کوچ اس کھیل کو بہرحال اس کھلاڑی سے بہتر سمجھتا تو ضرور ہے، اسے پتا ہوتا ہے صبر کیا ہے، جبکہ کھلاڑی ہمیشہ جذباتی اور جلد باز ہوتے ہیں۔ کافی عرصے بعد وکٹر فرینکل کی اس عورت سے ملاقات ہوئی۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، اس رات تمہیں میری کس دلیل نے خودکشی سے روکا؟ عورت نے بتایا، کسی ایک دلیل نے بھی مجھے متاثر نہیں کیا تھا۔ رات بھر چونکہ آپ نے مجھے سنا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے مجھے دوبارہ زندہ رہنے کے لیے تازہ دم کیا۔ کوچ بھی اپنے کھلاڑی کو سنتا ہے، وہ جو کسی سے نہیں کہہ پاتا اپنے کوچ سے کہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کے کوچ بن جائیں۔ یہ بڑی جذباتی اور صبر سے ناآشنا عمر ہوتی ہے۔ آپ بھلے ان کی جگہ چل نہیں سکتے، لیکن ان کو چلنا سکھا ضرور سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عقل کے اندھے بھی ہوتے ہیں، یہ دوسروں کی ساری غلطیاں مکمل تفصیل اور ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اپنی ایک غلطی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ عقل کے اندھوں کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں ہوتا، یہ وہ علاج ہے جو عقل کا اندھا خود کر سکتا ہے، یا پھر وقت ٹھوکریں مار کر اسے ایک دن بینا بنا دے تو بنا دے، ورنہ وہ اپنی سوچ کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔